أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونبئ اور خبر دے دیجیے قوم ان کو عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ فرشتے تھے، انسان کی شکل میں آئے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مہمان ہی سمجھتے رہے۔ اس لیے پیغمبر عالم الغیب تو ہوتے نہیں، ان کو انسان سمجھا کہ میرے گھر کے اندر 3 مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کروایا، بچڑا ذبح کرنے کا حکم دیا، کھانا تیار ہوا، 3 فرشتوں کے سامنے جو انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھوایا۔ انہوں نے کھانے کی طرف جب ہاتھ نہیں بڑھائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بشر تھے، انسان تھے، دل کے اندر ان سے ڈر محسوس کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور کے اندر لوگوں کا یہ رواج تھا کہ اگر لوگ کسی کے گھر میں ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، چوری ڈاکہ ڈالنے کے لیے چاہتے تو اس گھر سے کوئی چیز کھاتے نہیں تھے۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں کوئی ایسے لوگ نہ آ گئے ہوں جو نقصان دینے کا ارادہ رکھتے ہوں، یا ذہن کے اندر خیال آیا کہ اگر اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے بھی کھانا نہیں کھاتے تو کہیں کوئی سخت حکم قوم کے حوالے سے لے کر کے حاضر نہ ہو گئے ہوں۔ جس وقت ارتحلوا جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، فقالوا نے کہا سلام سلام۔ یہ 3 فرشتے جو انسان کی شکل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ قال فرمایا ان بے شک ہمیں منکم تم سے وجلون ڈر لگتا ہے۔ چونکہ اجنبی تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ڈر محسوس کیا۔ قال انہوں نے کہا لا توجل، ڈرو نہیں، ہم اپنا تعارف کرائے دیتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں، اور اے ابراہیم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ اِنَّا نُبَشِّرُکَ، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو بھی غلام علیم، صاحب علم لڑکے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہونے کی خوشخبری دی، اور اس بات کی خوشخبری بھی دی کہ بڑا صاحب علم بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو علم سے، حکمت سے نوازے گا۔ اس سے چند سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچہ اسماعیل علیہ السلام ہو چکا تھا۔ یہاں پر جس بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، ابشرتمونی، اے فرشتو بڑی حیرت کی بات ہے، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ اعلان اس بات کے باوجود کہ مثلاً یا مجھ کو چھو گیا الکبر، بڑھاپے کے اندر تو اکثر معمول یہ ہے کہ لوگوں کی اولاد نہیں ہوا کرتی، اس لیے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے کہ میری عمر 87 سال ہو چکی، کیا اس عمر کے اندر میری اولاد ہوگی؟ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، فرشتو ذرا سوچو تو صحیح، آخر کس بات کی خوشخبری تم مجھے دے رہے ہو؟ اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری اولاد ہوگی؟ قالوا، فرشتوں نے کہا بشرناک، ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکن من القانتین، اور نہ ہو جاؤ تم نا امید ہونے والوں میں سے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا فیصلہ سنا دیا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بوڑھوں کو اور ان کو جو بھانج ہو ان کو اولادوں سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے، ایسا ہو کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک صاحب علم لڑکا دے گا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے تم کو نوازے گا۔ قال، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَمَن يَقْنُطْ، کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، اللہ سوائے الضالون، گمراہوں کے۔ وضاحت کر دی کہ مجھے اولاد کے ہونے پر
جو حیرت اور تعجب ہو رہا ہے وہ مایوسی کی وجہ سے، نا امید ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے بوڑھا ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور فضل سے نا امید تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا اللہ تعالیٰ کے فضل کی پوری امید ہے، اللہ رب العالمین کے رحم کی پوری امید ہے، اور مجھے تو اس بات کے اوپر ایمان اور یقین ہے کہ بانجھ پن کے باوجود اللہ اولاد دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بڑھاپے کے باوجود، کمزوری کے باوجود اگر اولاد سے اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے تو ضرور نواز سکتا ہے۔ مجھے اس بات کے اوپر ایمان ہے، مجھے اس بات کے اوپر یقین ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت کے اوپر پوری امید اور بھروسہ ہے۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلی بات یہ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، اگر انسان کی شکل میں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو اس کو سلام کہیں۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ آج کے سبق کے اندر ہمیں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈر محسوس ہوتا ہے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیفوں کو محسوس کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ایک نقطہ ہمیں یہ بھی ملا کہ اگر گھر کے اندر مہمان آ جاتے ہیں تو کھانے کا وقت ہو تو کھانا پیش کرنا چاہیے، چائے کا وقت ہو تو چائے پیش کرنی چاہیے۔ آج کے سبق میں ہمارے سامنے ایک نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر جائز کسی کو خوش کرنے کی بات ہو تو اس کو خوشخبری ضرور دینی چاہیے، اس سے آدمی خوش ہو جائے گا۔ جائز انداز میں، جائز طریقے سے کسی کو خوش کرنا یہ بڑے اجر کا اور بڑے ثواب کا کام ہے۔ آج کے سبق کے اندر ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ بھی آ گیا کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اگر دعا قبول ہو گئی تو جو عمر بھی ہو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو ضرور دے سکتا ہے، اس لیے کہ بندہ مومن کو اللہ کے فضل کے اوپر پورا بھروسہ ہوتا ہے، پورا اعتماد ہوتا ہے، اور اللہ کی طاقت کے اوپر ایمان ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جائے، اس کی زوجہ بھی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، اللہ اولاد سے نوازنا چاہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں تو صالح اولاد مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والنبی، اور خبر دے دیجیے ہم ان کو عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، اس جب داخل ہوئے علیہ اس کے اوپر، فقال انہوں نے کہا سلام، سلام ہو تم پر۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انا، بے شک ہمیں منکم تم سے، وجلون، ڈر لگتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا لا توجل، ڈرو نہیں، انا، بے شک ہم نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام علیم، ایک صاحب علم لڑکے کی۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، اعلیٰ اس کے باوجود ان کے مسنیا، مجھ کو چھو گیا، الکبر، بڑھاپا، فبما، سوچو تو صحیح، کیسی تو بشرون، تو تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا بشرناک، ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکن، پس نہ ہو جاؤ تم، من القانتین، نہ امیدوں میں سے۔ قال، فرمایا، ومن، اور کون، یقنا تو مایوس ہوتا ہے، میرے رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت سے، اللہ سوائے الضالون، گمراہوں کے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔